बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गुंदल। आज 31 जुलाई है साल 2020। मौलाना फजलुर रहमान के साथ डबल गेम हो गई है। अब फजलुर रहमान नैब की गिरफ्तारी के खौफ की वजह से धमकियों पर उतर आए हैं। इसकी तफसीलात मैं आपके सामने रखूंगा और इसके साथ ही जस्टिस काजी फायज ईसा की एहलिया सरीना ईसा ने पाकिस्तान के अस्करी इदारों पर एक बड़ा इल्ज़ाम लगाया है। इसके हवाले से भी आज वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। अब देखिए कि अगर हम जस्टिस कादी फायज ईसा के केस को देखें तो आप सब अहबाब को इल्म है कि उनसे सिर्फ रसीदें मांगी गई कि आपकी 3 जायदादें हैं लंदन में। आप बताइए वो पैसा आपने हराम का कमाया, हलाल का कमाया, पाकिस्तान से ये पैसा किस तरह मुंतकिल हुआ? आप मनी ट्रेल दे दीजिए। चूंकि आप पाकिस्तान के अंदर एक आम जिम्मेदारी पर फायज हैं और जो भी इस तरह की आम जिम्मेदारी पर फायज होता है उस पर यह ज़रूरी है कि वो अपने तमाम मामलात कौम के सामने रखे। अब ये सादा सी बात है। अगर उनके पास इसके डॉक्यूमेंट्री कोई एविडेंस होती, सबूत होते और उन्हें कोई ख़तरा ना होता तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स पेश करते और उसके बाद जो है वो तमाम ज़बानें बंद हो जाती। लेकिन उनके पास ऐसे कोई भी सबूत नहीं थे। ये लगता है उसकी वजह ये है कि उन्होंने जिस तरह रियासती इदारों पर इल्ज़ामात लगाए, ख़ास तौर पर अस्करी इदारों पर, फ़ौज पर, ISI पर, ये बड़े एक भयानक इल्ज़ामात जो है वो लगाए गए। इससे पहले जब शरीफ फैमिली से, स्पेशली नवाज शरीफ से सबूत मांगे गए तो उन्होंने भी इसी तरह की बातें की कि तुम्हें इससे क्या, और फिर हम देख लेंगे। लेकिन सबूत जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश नहीं कर सके थे तो उसके बाद देखा और इल्ज़ामात लगाए, देखो जी अकामे पर, तनख्वाह ना लेने पर मुझे हटाया गया, मेरे खिलाफ साजिश की गई। ये इन तमाम लोगों का ये एक तरीक़ाकार बन चुका है कि जब इनसे पूछा जाता है कि आप अपने एसेट्स की वजाहत करें तो उस हवाले से ये इदारों पर इल्ज़ामात लगाने शुरू कर देते हैं। अब बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक माहौल बन गया है और उस माहौल के अंदर एक फैशन है कि आप अस्करी इदारों पर, ISI पर इल्ज़ामात लगा दें कि ये आपके खिलाफ हैं। हालांकि ये इस मुल्क पाकिस्तान के इदारे हैं और बड़े मुअज़्ज़ज़ इदारे हैं जिनकी वजह से आज पाकिस्तान महफूज है। अब आप देखिए कि नज़रसानी अपील जिस तरह दायर की गई हैं, आपको इल्म है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से मामला दोबारा एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जस्टिस कादी फायज ईसा की आई। उसके बाद FBR को जो है वो ये सारा मामला भेजा गया। अब FBR ने नोटिस भी पहले दिए। उसके बाद कादी फायज ईसा की बेगम साहिबा वहाँ तशरीफ़ ले गई, उनके बच्चों के एसेट्स सारे मामलात उन्होंने खोल के सामने रखे और मीडिया के सामने आकर उन्होंने स्टेटमेंट दी कि मैंने सारे अपने एविडेंस जो थी, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, वो पेश कर दिया है, एक एक रसीद दे दी है। लेकिन अगर रसीद दे दी जाती तो फिर इतने मामलात जो है वो ख़राब ना होते, इतना इनको गुस्सा ना होता। अब देखिए कि इस वक्त नजरसानी अपील जो है वो सारे लोग जो अस्करी इदारों के खिलाफ अमूमन बोलते रहते हैं वो एक पेज पर आपको नजर आ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, इसी तरह बार काउंसिल, खा वो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान बार काउंसिल हो, सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल हो, या वो खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल, पंजाब बार काउंसिल, सिंध बार काउंसिल, ये सारी बार काउंसिल और इसके साथ कुछ सहाफ़ती तंजीमें वो भी मैदान में आ गए। और वजीफा खोर सहाफ़ी तो पहले दिन से पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करते रहते हैं। अब जब सारे मामला सामने आए, FBR को एक लेटर लिखा है कादी फायज ईसा की एहलिया ने, उसके अंदर उन्होंने इल्ज़ामात फिर ISI और पाक फौज का दरपर्दा तरीके से लगाए हैं। और वो कहती हैं कि जिस शख्स ने ARU यानी एसेट रिकवरी यूनिट के साथ मिलकर गैर कानूनी मेरी मालूमात इकट्ठी की, उसी शख्स को मेरे इनकम टैक्स पर जो है वो केस है उस पर मुकर्रर कर दिया गया पूरी जो एविडेंस लेने के लिए। FBR को उन्होंने जो खत लिखा है उसमें लिखा कि 9 जुलाई 2020 से FBR से मैंने 20 सवालात के जवाबात मांगे हैं लेकिन मुझे वो जवाबात देने से कासर है। अब आप बहुत सारी चीजें जब देखेंगे, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, तो काजी फायज ईसा का और उसकी फैमिली का जो केस है वो आपको ममासलत नजर आएगी शरीफ फैमिली के केस से। अब ये भी जब बाहर आते हैं तो कहते हैं हमने FBR से ये सवालात किए हैं, हमें जवाबात नहीं मिले। हालांकि आप सवाल करने नहीं गई, आप तो जवाब देने गई हैं। यही शरीफ माफिया भी करता था। जब अंदर जाकर कोई सवाल का जवाब नहीं होता था, बाहर जब मीडिया में आते थे तो फिर कहते थे जी मैंने उनको पूछा, नैब वालों से मुझे बताइए, FBR वालों से पूछा कि बताएं जनाब ये आपने कैसे मेरे ऊपर इल्जाम लगाया है, तो वो उन्होंने तो जवाब नहीं देना, आपने जवाब देना है। अब वो कहती हैं कि इस हवाले से मुझे इनकम टैक्स के
جو ریٹرنز ہیں ان کی فائل نہیں ملی. یہ تو آپ پراپر لیگل طریقے سے اگر مانگے گی تو آپ کو فائل ملے گی. اور اس کے ساتھ وہ کہتی ہیں جس وکیل کے پاس میرے سارے یہ ڈاکومنٹس تھے وہ تو فوت ہو چکا ہے. یہ بھی آپ قطری خط اور سارا جو دادا جی شریف فیملی کے فوت ہوئے تھے ان کا معاملہ آپ کے سامنے ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے اور مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے درپردہ طور پر یہ سارے معاملات کوئی کروا رہا ہے. تو واضح طور پر ان کا اشارہ پاکستان کے عسکری اداروں کی طرف ہے. یہ دیکھ لیجئے، سادہ سی بات ہے. آپ کی 3 جائیدادیں ہیں لندن میں، بتائیے آپ کی یہاں پر کیا انکم تھی، کیا اس کے مطابق آپ نے جائیدادیں خریدی؟ اگر نہیں خریدی تو یہ بڑا ایک سیدھا سا میٹر ہے. لیکن اداروں کو بدنام کرنے کا ایک فیشن اس پاکستان کے اندر بن چکا ہے. اس لیے پاکستانی قوم کو بہت ہی ان دنوں بیدار ہونے کی ضرورت ہے. اب ہم آتے ہیں فضل الرحمان کی طرف. فضل الرحمان کے ساتھ ڈبل گیم ہوئی ہے. ایک گیم تو یہ ہوئی ہے کہ جس طرح ووٹ کا کہا گیا کہ جو بلز پاس ہونے سے اسمبلی سے سینٹ سے وہ پاس ہو گیا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ مجھے دھوکہ دیا ہے پیپلز پارٹی نون لیگ نے. لیکن پھر بھی وہ چھوڑیں گے نہیں ان کا دامن، چونکہ فضل الرحمان کی بقا جو ہے وہ ان کرپٹ لوگوں کے ساتھ ہے. ہر جو بندہ ہوتا ہے اس کو اپنی طرح کے لوگ چاہیے ہوتے تاکہ ان کے تمام معاملات کو محفوظ بنایا جا سکے. اب نیب نے کیا کیا ہے، آپ یہ تو کئی لوگوں سے سن چکے ہیں. نیب نے ان سے آپ نے ایسٹس جو آمدن سے زائد احساسات کے حوالے سے ایک ریفرنس بننے جا رہا ہے مولانا فضل الرحمان کے خلاف. انہوں نے کہا ہے جی آپ کے بھائی، آپ کے بیٹے، آپ کی اہلیہ، ان کے نام جتنی پراپرٹیز ہیں وہ تمام ثبوت ڈی سی پشاور کو کہا گیا ہے کہ آپ دیں. نیب پشاور نے مولانا فضل الرحمان کو بھی بلا لیا ہے 20 جون کو. انہوں نے کہا ہے کہ اپنے تمام ایسٹس کی آپ وضاحت کریں. اب یہ گاڑیاں آپ کی کدھر سے آئیں، بنگلے کہاں سے آئے، جائیدادیں، زرعی زمینیں، یہ آپ نے کون سا آپ کا بزنس ہے، آپ کہاں سے کماتے ہیں، تاکہ پتہ چلے. اس کے اندر لازمی بات ہے غیر ملکی کچھ فنڈنگ جو ہے مبینہ طور پر نظر آ رہی ہے. اور پھر کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے، یہاں مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کے چہتے رہے، کس سے کیا لیا، پھر وزارتوں کے اندر رہے، ان کے بھائی لطف الرحمان اور سینیٹر عطاء الرحمان یہ بھی ذمہ داریوں پر رہے، آج بھی یہ ذمہ داریوں پر ہے. تو ان سب کو اپنا حساب دینا چاہیے. یہ ایک نیچرل سی بات ہے. اگر آپ کے پاس حلال کی کمائی ہے، آپ نے لوٹا نہیں ہے، آپ کے پاس حرام نہیں ہے، آپ نے کرپشن، کک بیکس یا کوئی تحریک چلانے کے لیے کوئی فنڈنگ غیر ملکی نہیں لی ہے، تو پھر سیدھی سی بات ہے آپ کے جو ایسٹس ہیں، جو آپ کے بنگلے، گاڑیاں، سارا کچھ ہے وہ آپ بتائیں جناب ہمارا یہ سورس آف انکم ہے اور یہ پیسہ آپ کے سامنے منی ٹریل ہم رکھ رہے ہیں تاکہ سب کی زبانیں بند ہوں اور آپ پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. لیکن جواب اس طرح وہ بندہ دیتا ہے جس کا دامن صاف ہوتا ہے. اور آپ نے دیکھا جس طرح پرائم منسٹر عمران خان کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر 10 مہینے تک وہ پیش کرتے رہے اور اپنا ایک ایک ڈاکومنٹ جو پچھلے 35 سالہ پرانے ڈاکومنٹس تھے وہ بھی انہوں نے منی ٹریل کے اندر پیش کیے، چونکہ ان کو پتا تھا ان کا یہ سارے معاملات درست تھے، لہذا ان کو صادق اور امین قرار دیا گیا. اب یہ کیا کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں نیب اور پاکستان ایک ساتھ نہیں چل سکتے، نیب اور یہ جمہوریت ایک ساتھ نہیں چل سکتے. یہ ان کی بولی ہے کرپشن سے بچنے کے لیے. زرداری مافیا، شریف مافیا اور یہ فضل الرحمان، یہ سب مافیا جو ہے وہ آپس کے اندر کرپشن کے کیسز سے بچنے کے لیے ایک گٹھ جوڑ کیے ہوئے ہیں. اب عوام کے سامنے یہ ننگے ہونے جا رہے ہیں اور نیب نے زبردست سٹیپ اٹھایا ہے اور میں سمجھتا ہوں بہت دیر سے یہ سٹیپ بہرحال انہوں نے اٹھایا. اب ان کو یہ موقع ملے گا کہ یہ انتقامی کارروائی ہو رہی ہے. حالانکہ اس سے پہلے شہداء کی زمینوں کے حوالے سے بہت سارے اعتراضات تھے، اس کا جو بچہ ہے اسد میمور پر اعتراضات تھے. اب ایک طرف تو نیب نے بلا لیا، دوسری گیم ان کے ساتھ یہ ہوئی کہ جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ تھی انہوں نے درپردہ یہ بل کی حمایت کر دی اور یہ جو بلز حکومت پاس کروانا چاہتی تھی اسمبلی سے وہ آپ دیکھ رہے ہیں جو پاس ہو جائیں گے جو ابھی دونوں ایوانوں سے. تو یہ بھی انہوں نے شکوہ کیا کہ یہ آپ نے ہمارے ساتھ کیا کر دیا ہے. اب ممکنہ طور پر آپ نے دیکھا جس طرح فضل الرحمان اور بلاول یہ ذمہ داری جو ہے وہ تحریک حکومت مخالف تحریک کی ایک دوسرے کے کندھوں پر پھینک رہے تھے، تو بڑا واضح نظر آتا ہے کہ وہ اپنا کرپشن کا دفاع کرنا چاہتے ہیں، حکومت اور اداروں پر اپنا پریشر بڑھانا چاہتے ہیں، صرف اپنی بولی اور ریٹ لگوانا چاہتے ہیں. لیکن اداروں نے اور خاص طور پر عمران خان نے تو واضح کر دیا ہے کہ نو NRO، میں آپ سے بلیک میل بھی نہیں ہوں گا اور آپ سارے جیلوں کے اندر جائیں گے. کیونکہ آپ کو جس طرح خواجہ آصف کے اور بلاول کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ جس کھادیاں گاجراں عہدے ڈیڈ پیڑ، یہ معاملہ تو آپ کے ساتھ ہوگا. اب یہ ہوتا ہے اصل میں اعصابی جنگ. یہی پتہ چلتا ہے کسی لیڈر کا
ان اصحابی جنگ کے اندر کہ جس طرح لوگ پریشرائز کرتے ہیں آپ کی حکومت نہیں رہے گی، آپ کے اتحادی دوسری طرف مل جائیں گے، جس طرح چودھری برادران کے بھی معاملات ہیں، لیکن لیڈر جس نے لوٹا نہیں ہوتا وہ اپنے مقام پر کھڑا رہتا ہے۔ اور عمران خان معصوم جو مضبوط اعصاب کے ساتھ کھڑے رہے تو بلز بھی پاس ہو رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کو کوئی ٹینشن اور پریشانی بھی نہیں ہے۔ اگرچہ این آر او لینے کی کوشش کی گئی ہے، اب جو انہوں نے دھمکی دی ہے فضل الرحمان نے، یہ بڑی عجیب ہے۔ اس سے پہلے زرداری صاحب نے بھی اسی طرح کی ایک دھمکی دی تھی کہ نیب چیئرمین کون ہوتا ہے مجھ سے پوچھنے والا۔ اب یہ کہتے ہیں جب آمدن سے زائد اثاثاجات کے کیس ہیں، مدرسوں کے فنڈ ہیں، کشمیر کمیٹی کے چیئرمین ہیں، دیگر ذرائع جب سارے مانگے گئے، 20 جون کو نیب نے طلب کر لیا۔ اب اس کے جواب میں جو دھمکی دی ہے نیب کو مولانا فضل الرحمان نے، وہ آپ سنیں۔ وہ کہتے ہیں مجھے کوئی طلب بھی نہیں کر سکتا، بھاڑ میں جائیں ان کے ریفرنس، میں وہ آدمی نہیں ہوں جو ان کے ریفرنسوں کے آگے جھکوں، میں ان کے ریفرنس کی دھجیاں بکھیر دوں گا۔ یہ انصاف کے ادارے نہیں بلکہ انتقام کے ادارے ہیں، میں ان کی فائلوں کو پھینک دوں گا، ان کے سامنے اگر انہوں نے ایسی جرت کی تو چھٹی کا دودھ یاد کروا دوں گا۔ اب یہ پاکستان کے ایک احتساب کے ادارے کو دھمکی دی جا رہی ہے۔ آپ دیکھیے اگر آپ کے جو ہے وہ معاملات درست ہیں تو پھر آپ کو دھمکیوں کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے پیچھے چھپنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اگر آپ اس طرح ریاستی اداروں کو بے توقیر کریں گے تو آپ کون سی جمہوریت کی بات کر رہے ہیں، کون سی آزادی ادارے رائے کی بات کر رہے ہیں، کون سی آپ محب وطن ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں؟ آپ تو اپنی کرپشن اور مالی معاملات جو غبن آپ نے کیے ہیں مبینہ طور پر، اس کی آپ کے پاس جسٹیفیکیشن نہیں ہے۔ یہ گاڑیاں، بنگلے، زرعی زمینیں، یہ غنڈہ گردی، بدماشی، یہ سارے معاملات کہاں سے آ گئے؟ یہ صرف آپ کو تکلیف عمران خان سے ہونی علیحدہ بات ہے، لیکن نیب ایک ریاستی ادارہ ہے، وہ انویسٹیگیشن کرے گا، انکوائری کرے گا، اگر ضرورت پڑی تو آپ کو گرفتار بھی کر سکتا ہے، یہ اس کے پاس اتھارٹی ہے۔ اس سے پہلے زرداری اس طرح کی بات کر چکے ہیں، لیکن پھر جو ہے معافی مانگ کر انہیں بیرون ملک ایک مرتبہ جانا پڑا۔ پھر چیئرمین نیب نے بھی ان کو جو نیب کا ادارہ ہے اس نے گھسیٹا، اور ابھی تک وہ کیسز کے اندر ہیں۔ اگرچہ نیب کے کیسز کی جو سپیڈ ہے وہ کم تھی، لیکن اب انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم یہ سپیڈ تیز کر کے لوگوں کو اپنا جو اعتماد ہے ہمارا ختم ہوا ہے اس کو بحال کریں گے۔ تو اس کیس کے اندر آگے جا کر ممکنہ طور پر فضل الرحمان جو ہے ان کو گرفتاری کا خوف ہے، اور جب جسٹیفیکیشن نہ ہو تو گرفتاری کے خوف کی وجہ سے اب وہ نیب کے خلاف دھمکیوں پر اتر آئے ہیں۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ نیب جو ہے وہ غیر جانبدارانہ طریقے سے اپنے جو انکوائریز، انویسٹیگیشنز اور ریفرنس اور آگے جو ٹرائل ہے اس کو کتنا اچھے طریقے سے پلیڈ کرتا ہے، ان کے پاس کیا ثبوت ہیں، اس حوالے سے جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔